السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کرۂ ارض پہ آنے والے سب سے پہلے بنی نوع انسان، جو سب سے پہلے نبی بھی تھے، اور اس نوع انسانی کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، آج تک اس دنیا میں جتنے بھی افراد آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان سب کے وہ باپ ہیں۔ قرآن شریف میں ان کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی حیات مبارکہ پہ قرآن کی روشنی سے ایک نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، جزاک اللہ خیر۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، جنت، دوزخ، فرشتے، انسان، جنات اور تمام مخلوقات بنا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں اس میں اپنا ایک نائب یا خلیفہ مقرر کروں گا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے دیے ہوئے اختیارات کے ساتھ کوئی سپردگی یا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتا ہے۔ یہ اختیارات اس کے مالک کی طرف سے دیے ہوتے ہیں، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مخلوقات موجود تھیں: فرشتے، انسان اور جنات۔ فرشتے طاقت میں ان سب سے بہتر تھے، لیکن ان کے پاس ارادے کی خصوصیت موجود نہیں تھی۔ وہ کسی بھی چیز کا پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے احکامات کو ایز اٹ از بجا لاتے تھے۔ اسی طرح لیکن جنات اور انسان میں یہ خصوصیت موجود تھی کہ وہ ارادہ کر سکتے تھے، کسی بھی کام کی طرف پازیٹیولی یا نیگیٹیولی جا سکتے تھے۔ تو ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم الاسماء دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو احسن تقویم بھی کہا ہے کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیات میں ملتی ہیں، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 میں اس کی تھوڑی سی تفصیل موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو سب سے پہلے فرشتوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک، آپ اس مخلوق کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو اس دنیا میں فسادات مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا اور پھر فرشتوں کے سامنے لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے وہ سوالات کیے جو حضرت آدم کو سکھائے تھے۔ وہ فرشتوں نے کہا کہ اے بے عیب ذات، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آپ وہ نام بتائیں۔ تو حضرت آدم نے وہ نام سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور تمام فرشتے اپنے حکم کو بجا لائے اور فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے فرسٹریٹڈ ون، یعنی کہ بالکل نا امید شخصیت۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم کو اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو، لیکن اس درخت سے دور رہنا۔ لیکن شیطان نے ان کو ورگلایا اور اس درخت کے پاس لے گیا اور ان کی شرمگاہیں آیا کو وہ کلمات سکھائے جن کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، اور قیامت تک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری طرف سے جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا، اور میں تمہارا اس کے بعد حساب کر کے تمہیں جنت یا جہنم میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو بات ہوئی اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ وہ کیا گفتگو ہوئی۔
سورہ اعراف آیات نمبر 11 سے 25 میں اللہ تعالیٰ اور شیطان مردود کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کی تھوڑی سی تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں پر بڑائی اور گھمنڈ کرے۔ یعنی جو بھی غرور یا گھمنڈ کرے گا وہ خود بخود ہی ذلیل ہوگا جیسا کہ شیطان۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن کی مہلت دے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں اتارے جانے سے پہلے یہ ماسٹر پلان تیار ہو چکا تھا اور حضرت آدم اس سے بے خبر تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان شیطان مردود کو وہ مہلت دی۔ اس مہلت مانگنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو بھی اس دنیا میں اترے گا اس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ تو شیطان نے وہ جو مہلت مانگی وہ قیامت تک مہلت مانگی کہ مجھے موت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مہلت دے دی کہ وہ قیامت تک ہمارا سری دشمن ہے اور ہمیں بہکاتا رہے گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ جس طرح مجھے گمراہی میں مبتلا کیا گیا اسی طرح جو انسان سیدھے راستے پہ ہوگا میں اس کی گھات پر لگا رہوں گا اور اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیرے رکھوں گا اور ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یعنی شیطان صرف ان لوگوں کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے جو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس کے درمیان میں شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں عجیب عجیب طریقے سے بہکاتا ہے اور مختلف خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اس لیے جب ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے چلنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اسی راستے میں بھٹکانے اور بہکانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو بات سب سے اہم ہے کہ یہ لوگوں کو ناشکرا بناتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بہت ناخوش ہوتی ہے جب لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ شکر ادا ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ایمان کا بہت سارا حصہ ہم شکر ادا کرنے میں ادا کر دیتے ہیں اور شیطان ہی ہمیں ناشکرا بناتا ہے۔ اور قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے اس وار سے بچ سکیں اور الٹا اس کو شکست دے سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جا یہاں سے، تو ذلیل و خوار رہے گا اور جو تیری پیروی کریں گے ان کو قیامت کے دن تجھ سمیت جہنم سے بھر دوں گا۔ اور پھر حضرت آدم کو وہی کلمات کہے کہ آپ جنت میں رہیں اپنی بیوی کے ساتھ اور جو کھائیں پیئیں لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا کیا تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ سے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو؟ اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا اچھا خیر خواہ ہوں۔ پر ایک بات بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو، کیونکہ ماسٹر پلان تو تیار ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بھی ڈائریکٹ نیچے اتار سکتے تھے، لیکن ان کو جنت میں ٹھہرا کر اس درخت سے منع کرنے کا مقصد ایک ڈیمو دینا۔ جب شیطان کو حکم ہو گیا کہ وہ نیچے اتر آئے تو وہ پھر اوپر جنت میں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس ڈیمو کا حصہ تھا کہ وہ ہمیں کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ حضرت آدم جو یہ سب واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ان کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، اس کے بعد بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ایک کوالٹی
بہت اعلیٰ ہے کہ وہ بہت اچھا پریزنٹر ہے. وہ برائی کو اس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ انسان کا دل لبھا جاتا ہے. جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ میرا شریک دشمن ہے، اور ان کے سامنے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور وہ اس سے سپیریئر بھی تھے، یعنی کہ ان کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو اس سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ شیطان ایک بہت اچھا پریزنٹر ہے. آج کی دنیا میں بھی ہم وہی دیکھیں کہ فحاشی کے اڈے، شراب کے اڈے، سود اس طریقے سے خوبصورتی سے ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور بڑی مشکل سے اس سے بچتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ان سے اگر خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور یہی ہمارا عمل ہونا چاہیے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس نے ان کو اپنے ڈھب پر کر لیا، اور ان کی شرم گاہیں عیاں ہو گئے. جیسے ہی ان کی شرم گاہیں عیاں ہوئی تو وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے. یہاں پہ ایک اور بات بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ انسان فطری طور پر شرم و حیا کا پیکر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس کو اتنی کو بڑی چیز نہ سمجھتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے، تو وہ فوراً اسی وقت پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے. دونوں بول اٹھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور ان کی توبہ قبول کی. سب سے پہلی توبہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دی. جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو تو ہمارے لیے یہ سب سے پہلا ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ یہی دعا تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا. تو یہ دعا کر کے اگر ہمارے دل میں اس گناہ کی پشیمانی ہے تو یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا قبول فرمائیں گے، اور اس شخص کی جس نے یہ گناہ کیا اس کی یہ توبہ قبول فرمائیں گے. تو یہ کلمہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں بارہا ہم سے ایسی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ہم یہ دعا یاد رکھیں اور فوراً اس کو ادا کر کے اپنے رب سے توبہ اور معافی مانگیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا اور وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگے. باقی ان کی اس دنیا پہ جو زندگی ہے اس کا قرآن میں مزید کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ المائدہ آیت نمبر 27 سے 31 میں ان کے دو بیٹوں کی تفصیلات کچھ موجود ہیں. ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں. ان کو بنی آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کی قربانی قبول کی تو دوسرے بھائی نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو پہلے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں. پلس اینڈ مائنس، جو انسان شیطان سے کی پیروی کر رہا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر رہا تھا، اس کی تصویر یہاں پہ بالکل موجود ہے. کہ ایک نے کہا کہ میں جیسے ہی اس کو ایک چیز نہیں ملی تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. تو دوسرے نے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا بھی تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ پوری ایک پکچر موجود ہے جو آج تک ہماری اس دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان شیطان کا پیروکار ہوتا ہے اور ایک اللہ کا. تو ان کے درمیان کیسے ہم تفریق کر سکتے ہیں، یہ اس کی ایک تصویر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی. تو میں تمہیں قتل کر دوں گا اور میں تمہارے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں. میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹے اور دوستی بن کے رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھکانہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اس سے اپنے بھائی کا قتل کروایا.
یہاں پہ لفظ نفس بھی موجود ہے. سب کچھ شیطان پہ نہیں ڈالا جا سکتا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان پہ جبلی طور پہ بھی ڈالی ہے، وہ ہے نفس. جو خواہشات اس کے پاس ہوتی ہیں اور وہ چاہتا ہے، اس کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے. تو اسی نفس کا ذکر ہے یہاں پر. تو آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان کر دیا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا. اب یہاں پہ ایک اور تفصیل موجود ہے. اس نے اپنے بھائی کا قتل تو کر دیا، لیکن اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اب اس کو دفنانا کیسے ہے، یا اس کو کس طریقے سے اس کو اینڈ کرنا ہے. پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. وہ بولا کہ افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے کوئی اور تدبیر کر لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. یعنی کہ پشیمانی ہر ظلم کے بعد انسان کو رہتی ہے، اور اگر وہ اس پشیمانی میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والوں میں سے. تمام واقعات سے جو تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اعلان جنگ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور شیطان کو اس زمین پہ اتارا تھا، اور شیطان نے واضح نعرہ لگایا تھا کہ میں اس کو بہکاتا رہوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. تو ہمارے خوش قسمتی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دے کر ایک اسائنمنٹ یا سپردگی دی ہے، تو ہم ورچو سائیڈ پہ ہیں اور ہم اس جنگ کے ہیرو بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سائیڈ پہ، اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چل کر، جو اللہ تعالیٰ بھی اس رستے کو آسان کر دیتا ہے. جب ہم اس پہ چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرتا ہے. کس طریقے سے؟ جیسے سب سے پہلے اگر حضرت آدم سے کوتاہی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو وہ کلمات توبہ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور دوسری بات کہ شیطان بہت اچھا پریزنٹر ہے. وہ اس خوبصورتی سے ایک برائی کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے کہ آپ کو نہ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور وہ آپ کے اندر سمایا ہوا ہے، وہ آپ کے اندر گھس کر آپ کو چیزیں اس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ آپ اس سے نہ نہیں کر سکتے. اب اس کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ سب تمام واقعات ہوتے دیکھے، اور انہوں نے دیکھا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے. ہم نے تو سنا ہے، انہوں نے دیکھا، لیکن جب فیصلہ کرنے کا ٹائم آیا تو شیطان نے اس خوبصورتی سے اپنا مدعا بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بہک گئے. تو ہمارے لیے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اور دوسری سب سے اہم بات جو اس نے کہی کہ وہ سیدھا رستے پہ چلنے والوں کے راستے میں کھڑا ہوگا. یعنی کہ وہ آپ کو شراب خانوں، جوئے کے اڈوں، زنا خانوں، سود کی جگہوں پر نہیں ملے گا. وہ آپ کو مسجد میں ملے گا، جہاں پہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. وہ ان کے راستے میں کھڑا ہوگا. تو وہ ان جگہوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرے گا جہاں آلریڈی برائیاں موجود ہیں، کیونکہ وہ تو چیزیں، وہ لوگ اللہ کی طرف جا ہی نہیں رہے. جو لوگ اللہ کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے. اس تمام واقعات پہ آخری مہر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی 2 آیت نمبر 60 اور 61 پہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ الفاظ جہنم میں پھینکے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا.
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔